السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی آسانیاں دے۔ میرا آج کا ٹاپک تھوڑا ایسا ہے کہ کافی سارے لوگ اس سے برا مان جائیں گے۔ ویسے میرے اکثر ٹاپکس ایسے ہی ہوتے ہیں کہ لوگ برا مان جاتے ہیں۔ آ، کچھ کچھ ایسی باتیں ہیں جو مجھے تھوڑا تنگ کرتی ہیں، تو اس پر میں آ کے آپ سے بات کر لیتی ہوں۔ تو اگر کوئی بات آپ کو ناپسند ہو تب بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ یہ میری اپنی ہی سوچ ہوتی ہے ساری، کہ ہر عمر رسیدہ شخص جو ہے وہ بزرگ نہیں ہوتا۔ بزرگی اور ہی چیز ہے۔ بزرگی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عمر زیادہ ہو آپ کی۔ آپ کی کم عمری میں بھی بہت سارے نوجوان بھی ہوتے ہیں جن کے اندر بزرگی ہوتی ہے۔ آپ کچھ کم عقل لوگ بھی بوڑھے ہو سکتے ہیں اور کچھ جوان بھی بزرگ ہو سکتے ہیں۔ بزرگی کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ نے عمر گزار دی، بہت عمر ہو گئی آپ کی، 60-70 ہو گئی، آپ کے بہت سارے تجربات کیے، آپ بہت سارے لوگوں سے ملے، بہت ساری چیزوں کو آپ سمجھے، لیکن اگر آپ ان سب باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے تو آپ بوڑھے ہی ہیں، آپ عمر رسیدہ ہی ہیں، آپ میں بزرگی نہیں آئی۔ بزرگی کا مطلب ہی اور ہے۔ بزرگی میں یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنا تحمل ہونا چاہیے کہ آپ کسی کی بات برداشت کر سکیں۔ آپ نے پوری عمر گزاری اور اگر آپ میں یہ تحمل نہیں آیا، یہ برداشت نہیں آئی، خاندانوں کو جوڑنا نہیں آیا، چھوٹوں کو معاف کرنا نہیں آیا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا نہیں آیا، محبت بانٹنا نہیں آیا، تو آپ کاہے کے بزرگ ہیں؟ آپ میں کوئی بزرگی نہیں ہے اگر آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں آئیں، کیونکہ بزرگی تو ہے ہی دعاؤں کا مجموعہ۔ آپ سے صرف اور صرف لینے کے لیے آتے ہیں لوگ، دعائیں لینے آتے ہیں، مشورے لینے آتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے اپنے گھر کے راز کی باتیں کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جو بزرگ ہوتے ہیں، جو پہلے زمانے میں بہت ہوا کرتے تھے، ان کے خاندان والے اگر کسی کا رشتہ آیا ہے لڑکی کا یا لڑکے کے لیے، کوئی لڑکی دیکھنے جانی ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی 2-3 بزرگ ایسے ہوتے تھے کہ جن کو بلا کے بٹھا کے ان سے مشورے لیے جاتے تھے، اور وہ بھی امانت سمجھتے ہوئے بہت صحیح مشورے دیا کرتے تھے۔ اسی لیے لوگ اعتبار بھی کرتے تھے ان کے اوپر، سب سے اچھا گمان بھی رکھا جاتا تھا، چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف بھی کیا جاتا تھا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس وقت ہوتی تھیں، یہ اب آج کل نہیں ہوتی۔ آج کل صرف عمر رسیدہ ہو رہے ہیں لوگ، ان میں بزرگی نہیں آ رہی، کیونکہ وہ چھوٹوں سے اسی لیول پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس نے چھوٹے نے کوئی غلط بات کر دی تو آپ کو اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے ہونا، بزرگ ہونا بہت مشکل کام ہے، بہت ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بہت ساری باتوں کو درگزر کرنا پڑتا ہے، بہت سارے چھوٹے غلطیوں کو معاف کرنا ہوتا ہے۔ پہلے کے بزرگ جو تھے وہ کبھی کسی کی منفی بات کو وہ آگے کسی اور کو نہیں بتاتے تھے۔ کسی نے اگر کسی کے بارے میں کوئی غلط بات آپ کو بتا دی تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ بات وہیں رہے، ختم ہو جائے، بجائے اس کے کہ جس طرح سے آج ہوتا ہے کہ فوراً اس بندے کے پاس جا کے اس کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جی فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ یہ کہاں کی بزرگی ہے؟ بزرگی تو نہیں ہوئی نا یہ۔ اگر لوگ آپ کے پاس آپ اپنے راز لے کر آتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی غلط بات، اپنا دل کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں وہ کہ بھئی اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ ان کو ان کی صلح کروا دیں، ان کو مثبت باتیں بتائیں اس کے بارے میں، تاکہ وہ اچھا گمان کرے۔ پہلے کے جو بزرگ ہوتے تھے ان کا ایک وتیرہ یہ تھا کہ جن لوگوں کو وہ جانتے نہیں تھے ان کو بھی وہ غلط باتوں پہ ٹوک دیا کرتے تھے۔ میرے والد بتاتے ہیں کہ اس پورے محلے میں بچے لڑکے کچھ غلط کام کرنے کا سوچ نہیں سکتے تھے، کیونکہ ماں باپ نہیں بھی ہیں تو محلے میں جتنے لوگ ہیں جو گزر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، وہ ٹوکیں گے ان کو۔ تو وہ ماحول اتنا اچھا ہوتا تھا کہ وہ بچے غلط کاموں سے خود بخود رک جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ گھر میں ہیں ماں باپ تو یا باپ کام پر گئے ہوئے ہیں تو ہم جو بھی کر لیں کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ وہ ہمیشہ بچوں کو اچھی باتیں سکھاتے تھے اور ان کے ساتھ
بہت ہی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بات سنتے بھی تھے۔ اس زمانے میں جو عورتیں تھیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس زمانے کی عورتیں بڑی بزرگ ہوا کرتی تھیں۔ اگر وہ عمر رسیدہ بھی نہیں ہوتی تھیں، تب بھی وہ ان کے اندر بزرگی بہت تھی۔ وہ جس طرح جوائنٹ فیملی سسٹم میں، جس طرح خاندان میں کئی کئی بہوئیں ساتھ ہوتی تھیں، ان کے بچے ہوتے تھے، ان کو لے کے جس طرح وہ چلتی تھیں، تو اگر وہ یہ کام کر رہی ہوتی کہ ایک بہو نے آ کے کسی کی شکایت کی اور انہوں نے فوراً جا کے دوسری بہو کو بتا دیا کہ وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی تھی، تو گھر میں سوائے جنگ کے سما کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ ہر بات اپنے تک رکھتی تھیں اور ہمیشہ اچھی بات بتاتی تھیں، اور ان کو ہمیشہ یہی بات سکھائی جاتی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایسی بات ہو گئی ہے، درگزر کرو، کوئی بات نہیں، آگے جا کے ٹھیک ہو جائے گا سب۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ فیملیز، خاندان سب مل جل کے رہتے تھے۔ کس کو ہاسپٹل جانا ہے، کس کے ہاں بچے کی پیدائش ہے، باقی بچوں کو کون رکھ رہا ہے، وہ اسی خلوص سے، اسی محبت سے، اسی دل سے یہ سارے کام کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم لوگ بہت عرصے پہلے انڈیا گئے تھے، اور ویسے یہاں پاکستان میں بھی جو ہمارے بزرگ آیا کرتے تھے، ایک تو کبھی ان کو خالی ہاتھ آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ لے کر آتے تھے، چاہے پھل ہیں، چاہے سبزی ہے، چاہے بیکری آئٹمس ہیں، لیکن خالی ہاتھ نہیں آنا انہوں نے۔ پھر ایک بہت اچھی بات یہ تھی جو بچیوں کو ہمیشہ یاد رہتی تھی، کہ جب کسی بچی نے چائے بنائی ہے یا کچھ پکایا ہے، اور تو وہ ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کو سر پہ ہاتھ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو ہاتھ پہ کچھ نہ کچھ پیسے رکھ کے جاتے تھے۔ وہ چاہے ایک معمولی رقم تھی، لیکن وہ بچیوں کو ہمیشہ یاد رہتی تھی، جو آج ناپید ہے۔ آج تو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ گیٹ کے آگے کرسیاں ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور آنے جانے والے گھروں کی بہو بیٹیوں پہ نظر ہوتی ہے ان کی، اور وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کس کے گھر میں کون آیا ہے، کون کس کے گھر سے نکلا ہے، وہ یہاں کی خبر وہاں پہنچا دی، وہاں کی خبر وہاں پہنچا دی۔ تو یہ صرف عمر رسیدہ ہیں یہ لوگ، ان کی صرف عمر گزری ہے، اور وہ بھی میرے خیال سے کوئی اتنی اچھی نہیں گزری جو وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ بزرگی یہ ہے کہ آپ کے گھر اگر کوئی آپ کی ناپسندیدہ شخصیت بھی آ گئی ہے، تو آپ اسی خندہ پیشانی سے اس کے ساتھ ملتے ہیں، اس کی خاتمہ درات کرتے ہیں، اور اس کو بالکل اس شخصیت کو بھی پتہ ہوتا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ آپ اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کے ساتھ پوری تہذیب کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے گھر پہ آیا ہوا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ میں نے ایسے بزرگ بھی دیکھے ہیں کہ اللہ توبہ توبہ گھر سے آئے ہوئے مہمان کو واپس کر دیں گے۔ یہ کون سی بزرگی ہے بھائی؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اتنا ہی عمر گزارنے کے باوجود بھی آپ نے یہ نہیں سیکھا، یا آپ کے اندر اتنا تحمل، اتنی برداشت، اتنی وہ چیز نہیں آ پائی کہ آپ کسی کی رسپیکٹ کر سکیں۔ تو ایسے لوگوں سے صرف لوگ ڈر کے رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ عزت نہیں ہوتی ہے، وہ صرف ایک ڈر خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے اور وہ اسی میں خوش ہوتے ہیں کہ جی وہ سب خاندان میں میری عزت کر رہے ہیں۔ پھر آج کل میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں بیٹی کے رشتے کے لیے یا کسی قسم کے مشورے کے لیے، وہ اس طرح سے امانت نہیں سمجھتے مشورے کی، وہ مصلحتاً آپ کو مشورہ دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ میں ان کو صحیح بات بتاؤں، وہ سارا آس پاس کا ماحول سب کچھ دیکھتے ہوئے مصلحت سے کام لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم نے مصلحتاً مشورہ دیا تھا۔ میرے ایک انکل ہیں جو اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں، لیکن شروع سے ان کے اندر ایک بزرگی ہے۔ جب وہ بزرگ نہیں تھے تب بھی ان کے ہاں وہی بزرگی، خاندان کے سارے لوگ ان کے گھر ہی آ کے ٹھہر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کس کا بچہ پڑھنے جا رہا ہے، تو اس کی ہیلپ کے لیے ہر وقت مدد کرنے کو لیے تیار ہیں، اس کو وہاں پہنچا دوں، اس کے ساتھ یہ کر دوں، ہر ایک کے لیے انہیں معلوم ہے کہ کس کا بچہ پاس ہوا ہے، دور دور بھی اگر ہیں تو عید بقرعید ہو رہی ہے، چاکلیٹ بھیج رہے ہیں، سب کچھ صرف رشتہ داروں کا ہی نہیں، اپنے دوست احباب کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے بھی۔ میرا ایک چھوٹا بہنوئی، اللہ اس کی مغفرت کرے،
کافی کم عمری سے ہی اس کے اندر یہ ساری خوبیاں تھیں. کسی کے اگر میاں بیوی کے ہاں کوئی ناچاقی ہو گئی ہے، اس کو معلوم ہوا ہے، تو یہ فوراً پہنچتے تھے اور پوری کوشش ہوتی تھی کہ صلح کروا دیں. اب تو صرف باتیں بنانی یا ان باتوں کے ساتھ انجوائے کرنا گھروں میں بیٹھ کے، یہ مطلب حیرت ہوتی ہے کہ بڑے بوڑھے اگر اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آج کل کی عورتیں بھی بزرگ نہیں رہی ہیں. انہوں نے باقاعدہ ایک بہوؤں کے ساتھ بھائی جو نئی بچیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں ان کو وہ ساری چیزیں نہیں معلوم ہوتی. آپ ایک عمر گزار چکی ہیں، آپ ایک زندگی گزار چکی ہیں، آپ نے اس گھر کو اسی طرح سے رکھا ہے، تو آنے والے کو نہیں معلوم کہ آپ نے کس طرح سے رکھا تھا. آپ اس کو ٹائم دیں. لیکن پہلے زمانے میں جتنا ہوتا تھا کہ ٹائم دیا جاتا تھا، آج کل نہیں ہے. آج کل تو وہ باقاعدہ برابر پر آئی ہوئی ہوتی ہیں. بہت ساری ایسی بھی ہوتی ہیں ساسیں کہ بہو نے اگر کوئی کپڑے بنائے ہیں یا کوئی چیز لے کر آئی ہے تو انہیں بھی چاہیے ہے. یعنی وہ اسپیس نہیں دے رہی ہوتی بہوؤں کو. تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئے اور ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر، ویسے بزرگی جو ہے وہ کوشش کرنے سے نہیں آتی، وہ ایک تربیت یافتہ ماحول ہوتا ہے جس میں ہم نے پہلے سے سب کچھ دیکھا ہوا ہوتا ہے. میرے والد کے علاوہ میں نے اپنی فیملی میں کسی بزرگ کو نہیں دیکھا، کیونکہ میرے والد شہر سے اسلام آباد سے کراچی تک گئے ہیں. اس طرح کے میاں بیوی کے معاملات خراب ہو گئے تھے، تو میرے والد نے وہاں جا کے باقاعدہ بیٹھ کے سب بزرگوں نے بات چیت کی اور معاملے کو سلجھایا تھا. لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے. اب تو گھر خراب ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کوئی مشورہ مانگنے آ رہا ہے تو آپ اپنی مرضی سے کہ ٹھیک ہے بھائی، وہ برا نہ مان جائے، وہ برا نہ مان جائے، لہٰذا ہم صحیح مشورہ نہیں دیں گے، ہم دوسرے کا خیال رکھیں گے. اچھا، اب تو جو گھر میں ساس ہیں یا گھر میں کوئی بڑی خاتون ہیں، وہ بھی جو کام کر رہی ہوتی ہیں، جو ان کا تعلق ہوتا ہے، وہ انتہائی مصلحت کی بنا پہ ہوتا ہے. اتنے سمجھدار بزرگ ہو چکے ہیں ہمارے کہ وہ صرف مصلحت دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو برا بننے سے بچانے کے لیے اس طرح کے مشورے دے دیتے ہیں اور اس طرح کے تعلقات رکھتے ہیں. یہ میرے خیال سے یہ بزرگی آنی چاہیے. اور اگر ہم کوشش کریں اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کر کہ بھائی ہم کوئی تو ہو جس کے پاس جا کے ہم کوئی مشورہ کر سکیں، کسی سے ہم بات کر سکیں. اب آج کل بہت سارے لوگوں کو میں کہتے ہوئے سنتی ہوں کہ یہ سارے بزرگ ہمارے اللہ کو پیارے ہو گئے، اب تو کوئی رہا ہی نہیں. بھائی میں کہتی ہوں بھائی آگے بھی تو بڑھے گا نا کوئی، یا وہی بزرگ رہیں گے؟ ہمیں بھی تو بزرگ بننا ہے، ہمیں بھی تو آگے بڑھنا ہے، ان کی جگہ لینی ہے. وہ لینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. تو اگر ہم ان کی جگہ لے لیں اور ہم بہتر بزرگ بن جائیں تو شاید آنے والوں کو ہم کچھ سکھا سکیں. بہت شکریہ.